बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। नवाई वक्त टुडे के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान आयशा जुल्फ़िकार, आपकी खिदमत में हाजिर हैं आज सुबह के प्रोग्राम के साथ। सबसे पहले किताब हिदायत प्रोग्राम में शामिल करती हूं, फिर बाकायदा खबरें भी शामिल करेंगे और तज्ज़िया भी शामिल करेंगे। अल्लाह के नाम से जो बेइंतहा मेहरबान रहम फरमाने वाला है। यही वो हैं जिन्होंने कुफ्र किया और तुम्हें भी रोक दिया मस्जिद हराम से और कुर्बानी के जानवरों को भी कि वो बंधे रहें और अपनी जगह तक ना पहुँच सकें, और अगर ना होते मक्का में चंद मुसलमान मर्द और चंद मुसलमान औरतें। मेरे साथ आज स्टूडियो में मौजूद हैं फजल हुसैन अवान साहब। अस्सलाम वालेकुम फजल साहब, कैसे हैं सर? अल्हम्दुलिल्लाह। सर रोज़े कैसे जा रहे हैं आपके? बेहतरीन जा रहे हैं, लेकिन अभी तो इख्तिताम पजीर बिल्कुल आखिरी इशरा चल रहा है और यकीनन अब चंद ही रोज़े रह गए हैं, फिर ईद की गहमा गहमी। अच्छा, ईद की गहमा गहमी के बारे से पहले तो मैं आपसे बात करना चाहूँगी, आजकल जो हालात चल रहे हैं, आप बाजार अगर गए हो, आपको किस तरह देखने में नज़र आया है ईद की गहमा गहमी या ईद की तैयारियाँ? ये तो एक रूटीन में मामला है, लोग ईद की तैयारियां कर रहे हैं, लेकिन असल में खुशी वाली कोई बात नहीं है कि जिस तरह से कत्ल गारत हो रही है। कराची में टारगेट किलिंग है, बलूचिस्तान में वो लोग वहाँ भी लोग मारे जा रहे हैं और ड्रोन हमले उसी तरीके से हो रहे हैं पहले की तरह। फाटा में बदअमनी है, पेशावर में, पूरे मुल्क में भी कोई अमन वाली बात नहीं है। और महंगाई अपनी जगह पे जोरों के ऊपर है, और इसके साथ महंगाई अपनी जगह पे, इसके अलावा बदअमनी है और बिजली की लोड शेडिंग है, लोगों के कारोबार तबाह हुए हैं। तो लोग रूटीन में ईद की तैयारियां कर रहे हैं, लेकिन वो जो खुशी होनी चाहिए ईद के ऊपर, बिल्कुल सही कह रहे हैं। यानी कि तैयारियां तो करें लेकिन वो खुशी नज़र नहीं आती है, और बाज़ारों में बल्कि रौनकें भी नज़र नहीं आती हैं। बहरहाल कराची के, जैसे कि आपने बात की बदअमनी के हवाले से, सबसे पहले खबर भी इसी हवाले से ही यकीनन मैं शामिल करूंगी, क्योंकि आजकल जो कराची की सूरत हाल है, हमारी हर खबर में पहली खबर कराची की ही होती है। बहरहाल खबर शामिल करती हूँ मैं। लार्जर बेंच आज खुद नोटिस केस की कल समाअत करेगा। कराची लगता है इंतजामिया शहरों के जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ में नाकाम हो चुकी है। चीफ जस्टिस बोरीबंद नाशे अगवा भत्ताखोरी के वाक़यात आइन की खिलाफ वर्जी हैं। चीफ जस्टिस इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी। एक माह में कत्ल होने वालों में FIRs का रिकॉर्ड मांग लिया गया। आसमा जहांगीर सदर सिंध हाई कोर्ट बार की मुआवनत के लिए तलबी। अच्छा, इस पर एक तो पहले ये खबर शामिल की, मैं दूसरी बल्कि साथ ही शामिल कर देती हूँ कराची के हालात के हवाले से ही। कराची में सर्च ऑपरेशन जारी, 14 टारगेट किलर समेत 83 गिरफ्तार मुलजिमों से केमिकल हथियार और धमाका खेज मवाद बरामद हुआ। रेंजर्स भत्ता की पर्चियां, हेरोइन, शराब भी बरामद हुई। ब्रिगेडियर वसीम, कराची में कोई नोगो एरिया नहीं। रहमान मलिक वसान की सदर से मुलाकात, सूरत हाल पर ब्रीफिंग। सबसे पहले तो फजल साहब, मैं चीफ जस्टिस साहब ने जो नोटिस दिया कराची के हालात की वजह से इस पर बात करना चाहूँगी। काफ़ी दिनों से हालात ख़राब चले आ रहे थे, बल्कि ये भी कहा जाया था कि सुप्रीम कोर्ट आज खुद नोटिस दे इस पे। अब सुप्रीम कोर्ट की जानिब से नोटिस दिया गया, आपको क्या लगता है इसके बाद सुप्रीम कोर्ट की जानिब से जो नोटिस दिया गया है, क्या मज़ीद कोई अहम पेशरफ्त होने की उम्मीद जाहिर की जा सकती है? कोई मज़ीद बेहतरी पैदा होगी कराची के हालात में? बिल्कुल जी, इसमें उम्मीद इंशाअल्लाह ताला बेहतरी की उम्मीद है, और हमें भी जो है वो मायूसी के अंधेरों में नहीं भटकना चाहिए, उम्मीद रखनी चाहिए बेहतरी की भी। जैसे साहब ने नोटिस लिया है, अच्छा किया है। तो यहाँ कराची में अल्लाह का शुक्र है कि काफ़ी अरसा के बाद ये देखने में आया है कि कल कोई टारगेट किलिंग नहीं हुई, कोई आग नहीं लगी, कोई जलाओ घेराव नहीं हुआ। तो ये एक खुशाइंद पेश रफ्त है। बिल्कुल सही। कराची की बात करें तो कराची में MKM का होल्ड है, उनकी अक्सरियत है, असम्बलियों में है। उसके बाद पीपल्स पार्टी है, तीसरी पार्टी वहाँ पे ANP है, और तीनों ही हुकूमत में हैं, और तीनों ही एक दूसरे के ऊपर इंतशार, खलफशार, खून रेजी, भत्ताखोरी, इस किस्म के बदअमनी के इल्ज़ामात लगाते रहते हैं। इससे एक बात तो वाज़ेह हो गई, एक चीज़ की निशानदेही हो गई कि बदअमनी में, खलफशार में, इंतशार में ये तीनों जमातें मुलव्वस हैं। इनके अपने अपने जंगजू ग्रुप्स हैं, वो भत्ताखोरी भी करते हैं, सारा कुछ करते हैं। यहाँ में दरअसल जंग किस चीज़ की है, मसला कहाँ पे है, मसले की जड़ की क्या है, फसाद की जड़ क्या है, वो है अदम बर्दाश्त। बिल्कुल, एक दूसरे को बर्दाश्त नहीं कर रहे। थानेदारी की जंग है, चौधराहट की जंग है, कब्ज़ों की जंग है। तो जब तक आप क़यामत तक वहाँ पे कोशिश करते रहें, ऑपरेशन करते रहें, फ़ौज बुला लें, रेंजर्स बुला लें, जब तक ये मुतहारब ग्रुप ये इखलास का मुजाहरा नहीं करते, नेक नियति का मुजाहरा नहीं करते,
कराची में अमन कायम नहीं हो सकता। अच्छा, किसी भी शहर आपकी- में, मैं बात जी, जी, खत्म कर, बिल्कुल। किसी भी शहर में अमन के लिए ज़रूरी है कि सारे के सारे शहरी मुतहद हो जाएं, इकट्ठे हो जाएं। अगर एक बंदा भी कलाशनकोफ लेकर किसी चौक में निकल आए, वो पूरे शहर का अमन जो है वो तहस नहस। बिल्कुल यहाँ ठीक तो 3 पार्टियों की बात है। सही। जब तक ये इकट्ठे नहीं होंगे, इखलास का मुजाहरा नहीं करेंगे, ऑपरेशन जैसे भी हों, जैसे अब हो रहे हैं ऑपरेशन, वहाँ पे ऑपरेशन हुआ है, वहाँ पे टारगेट किलर कुछ पकड़े भी हैं, लेकिन ये सियासी बुनियादों के ऊपर ऑपरेशन है, जानबदाराना ऑपरेशन है। गैर जानबदारी से अगर आप पुलिस को इख्तियारात दे दें, सही। रेंजर को इख्तियारात दे दें, पूरे इख्तियारात उनको नहीं दिए जाते। अगर इख्तियारात दिए भी जाते हैं तो उनमें रेंजर्स और पुलिस में कौन लोग हैं, इनके भर्ती किए हुए लोग हैं। सही। वो पहले ही वो अपनी ड्यूटी से ज़्यादा जासूसी का काम करते हैं, सही, अपने बिल्कुल। अकाउंट को बता देते हैं कि हम कल वहाँ पे ऑपरेशन बिल्कुल करेंगे, ठीक। तो वो अपने, तो इस तरीके से सारा मामला गड़बड़ हो अच्छा जाता फजल साहब, जैसे कि अभी मैंने ये खबर शामिल की है कि चीफ जस्टिस ने इसको नोटिस लिया है, इस पे मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि सुप्रीम कोर्ट की जानिब से अगर इस तरह के वाक़यात पर नोटिस लिया जाए तो क्या एक्शन किया जाता है? है। सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस लिया है, वहाँ पे लोगों को बुलाया है, वो कत्ल वगारत की वजूहात वो उनके सामने होंगी। उन्होंने मशावरत के लिए भी कुछ लोगों को, आसमा जहांगीर को साथ जी, रखा बिल्कुल, है। जी। तो बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट का नोटिस यही होगा कि वहाँ पे जो हालात हैं वो किस तरीके से कंट्रोल किए जा सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट फिर इनको हदायत देगी। और ये हमारी हुकूमत का ये वतीरा शुरू से रहा है कि सुप्रीम कोर्ट के अहकामात को नज़रअंदाज करते हैं, बाज़-औक़ात मुस्तरद करते हैं, लेकिन जब ज़्यादा प्रेशर इनके ऊपर पड़ता है तो फिर मान भी लेते हैं। सही। तो अल्टीमेटली अब भी यही होगा कि सुप्रीम कोर्ट जो कुछ कहेगी इनको बिल आखिर मानना पड़ेगा, और हालात दुरुस्त सिमत में आने की तवक्को की जा सकती है, की भी जानी चाहिए, लेकिन जब तक ये सारे लोग जो हैं, लेकिन बल्कि जैसे कि सर्च ऑपरेशन की ये बात हमने अभी भी की थी, और सर्च ऑपरेशन के बाद जैसे कि आपने कहा कि कल कोई भी टारगेट किलिंग का वाकया देखने में नहीं आया, ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन एक चीज़ जो है कि 14 टारगेट किलर्स भी पकड़ लिए, 83 गिरफ्तार भी कर लिए, और इतनी बड़ी मिकदार में शराब और हीरोइन और पता नहीं असलहा भी बरामद हुआ है वहाँ पे। एक चीज़ जो मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि इतनी बड़ी मिकदार में वहाँ पे चीज़ें मौजूद हैं, क्या पहले से ये प्लानिंग करके वहाँ पे चीज़ें इकट्ठी कर ली गई थी ताकि एकदम से हालात ख़राब कर दी जाएं, या अभी भी ये इन चीज़ों के लाने का सिलसिला जारी है? और अगर अभी भी इस चीज़ें लाई जा रही, जैसे कि असलहे की अगर मैं बात करूँ, इतनी बड़ी मिकदार में असलहा भी बरामद किया गया है, तो हुकूमत दाखिली और खारजी रास्तों पर क्या नज़र भी नहीं रखे हुए है कि इन चीज़ों को रोका जा सके? ये देखिए, जिसको आप कहती हैं ना बहुत बड़ी मिकदार में, ये इंतहाई कलील मिकदार है। वहाँ पे तो बम चल रहे हैं, वहाँ पे रॉकेट फायर किए जा रहे हैं, ऐसी कोई चीज़ नहीं पकड़ी गई। ये सिर्फ इत्मीनान दिलाने के लिए कि हमने बड़ा ऑपरेशन कर दिया है। दाखिली रास्तों की बात क्या, इनके वज़ीर कहते हैं, आम बंदा नहीं कहता, आम बंदे तो कहते ही हैं, लेकिन इनके वज़ीर भी एतराफ़ करते हैं। रहमान मलिक ने भी कई दफ़ा कहा है, वो शर्जील मेमन जो है उन्होंने कल ही कहा है कि भारत, रहमान मलिक ने तो इसराइल का नाम लिया था, तो भारत का अमूमन नाम लिया जाता है। इनके वज़रा कहते हैं कि भारत यहाँ पे बदअमनी फैलाने में सारा कुछ कर रहा है, तो वो रास्ते बंद होने चाहिए। लेकिन भारत अगर यहाँ पे कर रहा है तो वो अपनी मर्जी से, उसके बंदे नहीं हैं, वो हमारे ही बंदों को इस्तेमाल करता है। बिल्कुल ठीक। अच्छा, एक चीज़ जो कि मैं मज़ीद भी शामिल करना चाहूँगी कि फ़ौज बुलाने की बातें होती रही हैं काफ़ी अर्से से कि फ़ौज बुलाई जाए, बल्कि कुछ पार्टीज़ ने इसकी मुखालफत भी की है। बल्कि एक जो मुख्तसर सी खबर है वो भी मैं शामिल करती हूँ कि फ़ौज बुलाकर कराची को नया ज़ख्म नहीं देना चाहते, बिला तफरीक ऑपरेशन होगा वफाकी काबीना। एमकेएम की जानिब से कराची में मुसलसल फ़ौज बुलाने की बातें की जाती रहीं। उसके बाद पीपल्स पार्टी में अगर रहमान मलिक साहब ने भी बल्कि कई मरतबा कहा कि फ़ौज बुलाएंगे, बाद में उन्होंने इनकार कर दिया कि फ़ौज नहीं बुलाएंगे। अब भी ये बातें की जा रही हैं कि कराची में फ़ौज जाती है तो इससे क्या असर होगा? देखिए जी, अगर मामलात सिविल वहाँ की इंतज़ामिया कंट्रोल नहीं कर सकती, वहाँ पे जो स्टेक होल्डर्स हैं वो तावन नहीं करते, तो अल्टीमेटली क्या होना चाहिए, यही होना चाहिए कि ऐसी कुव्वत हो जो गैर जानबदारी से वहाँ ऑपरेशन करे, तो वो सिर्फ एक फ़ौज ही रह जाती है, इसकी तरफ ही सबकी नज़र जाती है। तो फ़ौज अगर वहाँ पे ऑपरेशन करेगी, वक्ती तौर के ऊपर मामला दुरुस्त हो जाएंगे। ये मुखालफत किसने की है? काबीना मुखालफत कर रही है, वो लोग जो कलों में बंद रहते हैं, जहाज़ों में सफ़र करते हैं, बुलेट प्रूफ गाड़ियाँ जिनके पास हैं, जिनके औलादें बाहर हैं, इनको यहाँ पे कोई ख़तरा नहीं है। वहाँ पे जो लोग मर रहे हैं वो तो कहते हैं कि ये जैसे भी हो, कोई भी तरीक़ाकार हो, कराची में अमन होना चाहिए। और ये सिर्फ एमकेएम का मुतालबा नहीं है, एमकेएम ने तो हमेशा फ़ौज की मुदाखलत की मुखालफत की है, लेकिन अब वो भी कहते हैं कि फ़ौज यहाँ पे आके अमन कायम करे। एएनपी का यही मुतालबा है, पीपल्स पार्टी के बहुत बड़े ग्रुप का, वो भी यही चाहते हैं कि वहाँ पे फ़ौज आ जाए।
اگر یہ لوگ اسٹیک ہولڈر جو وہاں پہ ہیں اگر یہ تعاون نہیں کرتے, اگر یہ معاملات کے اوپر کنٹرول نہیں کرتے, تو الٹیمیٹلی فوج کو آنا پڑے گا, اور فوج آئے گی تو پھر معاملات مزید آگے بڑھیں گے, مزید آگے بڑھیں گے. یعنی کہ اگر وہ ایک شہر میں آئیں گے تو پھر مزید آگے بھی بہتر یہی ہے کہ معاملات اس نہج کے اوپر نہ آئیں کہ وہاں پہ فوج کو کنٹرول دیا جائے. وہاں پہ انتہائی آسان ہے وہاں پہ کنٹرول کرنا کہ یہ جو لوگ ہیں, یہ جو اسٹیک ہولڈرز ہیں, یہ متحد ہو جائیں, یہ خلوص نیت کا مظاہرہ کریں, برداشت کا مظاہرہ کریں, تحمل کا مظاہرہ کریں. ہم سب کی تو دعا یہ ہے کہ کراچی میں امن قائم ہونا چاہیے, کیونکہ کراچی میں امن ہوگا تو یقیناً پورے پاکستان میں بھی امن ہوگا. اگلی خبر میں شامل کرتی ہوں. خیبر پی کے غیر ملکی سفارتکاروں کے لیے 15 کنٹونمنٹ سپورٹس قبائلی علاقہ جات ممنوع قرار. ممنوع علاقوں میں جانے کے لیے 5 روز قبل اطلاع دینا ہوگی اور NOC بھی لینا ہوگا. اچھا فضل صاحب, یہ ابھی ایک نیا اقدام کیا گیا ہے کہ خیبر پی کے میں غیر ملکی سفارتکاروں کے لیے 15 کنٹونمنٹ سپورٹ جو ہیں وہ قبائلی علاقہ جات میں ممنوع قرار دے دی گئی ہیں. اس سے کیا لگتا ہے اس پہ عمل درآمد ہو پائے گا؟ خیبر پختونخوا میں 25 اضلاع ہیں, جن میں سے 15 اضلاع میں کنٹونمنٹس ہیں. جی جی. تو وہاں پہ جانا ان کا ممنوع قرار دیا ہے, اور یہ کہا ہے کہ اگر جانا ہو کسی نے تو وہ پہلے اطلاع دے, NOC حاصل کرے. ایک سفارتکار کا, غیر ملکی سفارتکار کا کسی بھی علاقے میں جانے کا کوئی جواز ہی نہیں ہے, اور NOC کا اس کے بعد پھر NOC کا بھی کوئی جواز نہیں رہتا کہ وہاں پہ. بہرحال اگر انہوں نے یہ فیصلہ کر لیا ہے تو اس کے اوپر عمل درآمد بھی ہونا چاہیے, لیکن عمل درآمد ہوتا نظر یوں نہیں آتا کہ ہماری قیادتوں نے گزشتہ 1.5-2 ماہ پہلے انہوں نے 96 ٹرینرز, امریکی ٹرینر جی انہوں نے ملک بدر کیے تھے کہ یہ ایسا ہی کام کر رہے ہیں جیسا ریمنڈ ڈیوس کر رہا تھا دہشت گردی کے حوالے سے پاکستان میں. ان کا کردار تھا, سرگرمیاں تھیں, اور 18 انہوں نے برطانوی بھی پاکستان سے بھگائے تھے. اور ان میں سے یہ بھی ہے کہ ابھی بھی جو تازہ ترین خبر کی بات کریں اس حوالے سے, تو یہ بھی ہے کہ 250 امریکی اہلکار جو ہیں وہ یعنی کہ پاکستان چھوڑ دیں, ان کے بارے میں بھی باتیں سامنے آ رہی ہیں, لیکن ابھی تک اس پہ کوئی عمل درآمد جو انہوں نے بالکل اسی بات پہ آتے ہیں. جب پاکستان نے 96 ٹرینرز کو بھگا دیا, باہر نکال دیا, تو اس نے پاکستان کی 80 کروڑ کی فوجی امداد بند کر دی اور پریشر ڈالا عسکری اور سیاسی قیادت کے اوپر. یہ مان گیا کہ چلو ٹھیک ہے جی, ان میں سے 87 آ جائیں. ابھی انہوں نے جو 250 کی آپ بات کر رہے ہیں اس میں انہوں نے کہا جی 40 دن میں چلے جائیں. 40 دن بہت بڑا لمبا وقفہ ہے, تو اس وقت تک پتہ نہیں کیا سے کیا ہو جائے, کیا پریشر ڈالیں, کیا لالچ دے دیں, ان کو بھی شاید نہ جانا پڑے. بہرحال جو انہوں نے ابھی کہا ہے کہ کنٹونمنٹس ایریا ان کے لیے علاقہ ممنوع ہے, اس کے اوپر عمل درآمد ہونا چاہیے. اگر بہت کوئی ناگزیر ہو صورتحال تو NOC کو جو بات کی ہے اس کے اوپر میں تو یہ بھی کہوں گا کہ ایک پروٹوکول ہے, عالمی پروٹوکول, اس کے مطابق آپ کے جتنے سفارتکار امریکہ کے یا کسی ملک کے پاکستان میں اتنے ہی آپ کے وہاں پہ ہونے چاہیے. لیکن یہاں پہ تو آپ دیکھیے کہ پاکستان کے تو جتنے سفارتکار ہیں اس کی نسبت امریکہ کے یا دوسرے کئی ممالک کے اس سے کئی گنا زیادہ ہے. فیصد کی بات نہیں کرتے, کئی گنا زیادہ ہے. ان کا کیا جواز بنتا ہے؟ عالمی پروٹوکول کے مطابق چلنا چاہیے. جتنے ہمارے وہاں پہ سفارتکار ہیں اتنے یہاں پہ ان کے ہونے چاہیے. اور ان میں پھر سارے سفارتکار نہیں ہیں, ان میں بلیک واٹر کے بھی ہیں, یعنی کہ مختلف تنظیموں کے لوگ ان میں شامل ہیں, CIA کے بھی ہیں. وہ سفارتکاری سے زیادہ وہ سفارتکاری کے بھیس میں یہاں پہ جاسوسی کرتے ہیں. بالکل ٹھیک آپ نے فضل صاحب, سفارتکاری کے بھیس میں جاسوسی کر رہے ہیں, اور ہماری حکومت ان کو یہاں پر لانے کے لیے مزید اقدامات بھی کیے جا رہی ہے. بہرحال ایک مختصری بریک کا ٹائم ہے, بریک سے واپس آئیں گے, آپ کی کالز کو بھی پروگرام میں شامل کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے. کراچی کے مختلف علاقوں میں جرائم, پولیس کا سرچ آپریشن جاری. فردوس عاشق عوام کا کہنا ہے کہ کراچی آپریشن کا ٹائم فریم نہیں دیا جا سکتا. طرابلس میں قذافی کے حامی اور باغیوں میں گھمسان کی جنگ, اور شاعر احمد فراز کی 3ری برسی آج منائی جا رہی ہے.
के साथ। ब्रेक के बाद आपको एक बार फिर से खुश आमदीद कहते हैं। और जैसे कि ब्रेक से पहले हमने खबरें शामिल की थी मुल्की हालात के हवाले से भी और कुछ बैनुल अक़वामी भी, आपकी कॉल्स को प्रोग्राम में शामिल करते हैं। नंबर मैं आपको बता देती हूँ 36312169। कॉलर है हमारे साथ लाइन पे, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। कॉल ड्रॉप हो गई है। बहरहाल हमारे साथ नेक्स्ट कॉलर भी हैं, उनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। कौन आशा, मैं सलाम आप लोगों को पहले तो दूसरी बात ये है कि जो आप बदअमनी की बात अभी फजल फिर आप लोग कर रहे थे कि बदअमनी में पहले हम 3rd 4th थे, अभी लोग कह रहे हैं फर्स्ट आ गए। बदअमनी मचाई हुई किसकी है? गवर्नमेंट की, अपोजिशन की लीडरों की, सब लीडरों की अपनी ही मचाई हुई। ना एजुकेशन की पॉलिसी दुरुस्त कर, ना महंगाई को डाउन करना, ना रोजगार देना, ना लोगों को प्रॉपर गाइड करना, ना पॉपुलेशन के मामले में गाइड, किसी चीज में नहीं। बदअमनी इन्होंने खुद फैलाई है, अपोजिशन की लीडरों ने भी और गवर्नमेंट के लीडरों ने भी। बहुत शुक्रिया मिसेस जावेद पिंडी से थी हमारे साथ। और जैसे कि बात की, हुकूमत खुद बदअमनी फैला रही है, यानी कि कोई भी जैसे कहते हैं कल सीधी नहीं है, ना तो हमारी एजुकेशन सिस्टम ठीक है, ना तो अमन अमान की सूरत हाल ठीक है। तो पाकिस्तान में आज जो मखदूस सूरत हाल है उसकी सबसे बड़ी वजह अमेरिका की जंग है, जिसको हमने अपनी जंग बना लिया हुआ है। तो इसमें कोई शक की बात नहीं है, किसी शक की बात नहीं है कि दुनिया ग्लोबल विलेज बन चुकी है, सुकड़ चुकी है। एक मुल्क जो है वो अकेला ज़िंदा नहीं रह सकता, सबका एक दूसरे के ऊपर इन्हिसार है। हमारा भी इन्हिसार होना चाहिए, लेकिन तल्लुकात में गुलामी जैसे मामलात नहीं होने चाहिए, तवाज़ुन होना चाहिए। जैसे वज़ीर ख़ारजा हिना रब्बानी खार साहिबा चीन के दौरे पर हैं, इससे पहले वज़ीर आज़म भी जा चुके हैं, सदर भी जा चुके हैं, वज़ीर ख़ारजा ये थी, ऐसे पहले थे, ये भी दौरे अमूमन चीन के करते रहते हैं। तो चीन के साथ भी हमें अमेरिका के साथ तल्लुकात में तवाज़ुन ज़रूर रखना चाहिए, ग़ुलामी की हद तक नहीं जाना चाहिए। चीन हमारा हमेशा से आजमाया हुआ दोस्त है, इसने हमेशा हर मुश्किल घड़ी में पाकिस्तान की मदद की है, तावन किया है, हमायत की है। पाकिस्तान को उसने कहीं झुकने नहीं दिया। भारत के हवाले से वो कश्मीरियों को कश्मीर जाने के लिए वो भारत का वीज़ा एक्सेप्ट नहीं कर रहा। वो कहता है कश्मीर अगर कोई जाना चाहता है तो सीधा जाएगा, भारत के वास्ते से नहीं जाएगा। तो हमें चाहिए कि अपनी पॉलिसियों में, खारजा पॉलिसी में तवाज़ुन कायम करें, अमेरिका के साथ तल्लुकात बेशक कायम रखें, इसके साथ साथ दूसरे ममालिक को भी इग्नोर नहीं करना चाहिए। चीन के ऊपर कुछ इन्हिसार करना चाहिए। ईरान हमारा हमसाया है, तुर्की के साथ हमारे ताल्लुकात हैं, इस तरफ भी हमें देखना चाहिए। बिल्कुल ठीक है। हमारे नेक्स्ट कॉलर भी हैं, रऊफ साहब हैं, सऊदी अरब से, उनसे बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम जी। रऊफ साहब, मैं कराची के हवाले से फजल साहब की बात से बिल्कुल मुतफिक हूँ जी। तो फजल साहब से ने बात कही है कि वो ये तीनों जमातें एक दूसरे से सबकत लेना चाह रही हैं। एक्चुअल ये वो दोनों एमक्यूएम तो वैसे भी एस्टेब्लिशमेंट की जमात है, उनको भी इल्म होना चाहिए कि पीपल्स पार्टी भी ऐसे एनआरओ करके आई हुई है। ठीक, ये तो अब ये चलता रहेगा, दंगा बेल चलती रहेगी वहाँ पे। लेकिन ये दुआ कर, मैं भी दुआ गो हूँ कि अल्लाह ताला हालात को बेहतर करे कराची में। बिल्कुल कुछ नजर नहीं आता। सही, बहुत शुक्रिया रऊफ साहब का, बहुत शुक्रिया। लेकिन हम भी दुआ गो हैं कि अल्लाह ताला कराची के हालात पे रहम करे और यकीनन कराची के हालात में मज़ीद बेहतरी पैदा हो। और बात उन्होंने वही की जो आपने कहा था कि 3 पार्टीज वहाँ पे वाकई राज ही करें अगर देखा जाए तो, और तीनों पार्टीज ही कंट्रोल करने में नाकाम रही है, तो फिर कौन सी पार्टी आए कराची में हालात कंट्रोल करने? हाँ बिल्कुल, इनको ही कंट्रोल करने चाहिए और सबसे ज़्यादा जिम्मेदारी वो हुकूमत की बनती है। हुकूमत में पीपल्स पार्टी है। तो यहाँ पे ये देखिए कि गैर जानबदाराना ऑपरेशन नहीं हो रहा, अब भी नहीं हो रहा, पहले भी नहीं हुआ था। बल्कि यहाँ पे तो उनका जो वज़ीर जेल खानाजात है, जो पहले वज़ीर दाखिला भी रहा है, उसने कुछ कैदियों को कराची से निकाल के, हैदराबाद से निकाल के अंदरून सिंध की जेलों में मुंतकिल कर दिया था। तो जैसे ही एमकेएम के साथ इनकी सुलह हुई है पीपल्स हुकूमत की, तो रहमान, उनका तो इल्ज़ाम ये है कि रहमान मलिक को तो कराची में आना ही नहीं चाहिए, यही बदअमनी की और फसाद की कलामी भी हुई थी। वो कहते हैं, जुल्फ़कार मिर्ज़ा कहते हैं कि मैंने शरपसंदों को, दहशतगर्दों को बड़े शहरों से निकाल के छोटे शहरों में मुंतकिल कर दिया था, ताकि इनके अपने साथियों के साथ जो अभी भी बदअमनी में मुलव्वस हैं राब्ते ना रहें, उनको फिर बड़े शहरों में ले आया गया है। ठीक, यहाँ पे अगर तीनों पार्टियों को इखलास का मुजाहरा करना चाहिए, वहाँ पे ये भी ज़रूरी है, बल्कि नागुज़ीर है कि हुकूमत जो इक़दामात करती है उसके ऊपर फिर डट जाए। किसी किस्म की मसलत से काम न ले, मुनाफकत से काम न ले, किसी दबाव को, किसी लालच को
خاطر میں نہ لائے. صحیح، بالکل ٹھیک ہے. آپ نے حکومت کو مسئلہ ہے تو جیسے کہ آپ نے بات کی کہ برداشت سے سب سے زیادہ کام لینے کی ضرورت ہے. اس وقت آپس میں تینوں پارٹیز ایک دوسرے کو برداشت کریں، حوصلے سے کام لیتے کہ کراچی کے حالات میں کچھ تو بہتری پیدا ہو سکتی ہے. مصطفیٰ صاحب ہیں مسجد لاہور سے. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. کو یہ عوان صاحب صحیح فرما رہے تھے، ضرورت اسی کی ہے کہ یہ جو منافقت کی مفاہمتی پالیسی رہی ہے پچھلے 3.5 سال سے اور مفاہمتی اپوزیشن، یہ سب شاخسانے انہی چیزوں کے ہیں. اور خصوصاً یہاں میں ذکر کروں گا کہ صدر محترم جو کو چیئرمین پارٹی کے ہیں وہ اس قدر پولیٹیکل اور اس قدر پارٹیزن ان کا رول 3.5 سال سے ہے کہ آج بھی وہ ڈے ٹو ڈے میٹرز جو ہیں وہ ریزالو کرنے کی کوشش کرتے ہیں، سوٹنگ ہز پاور اینڈ جو بھی ان کے ویسٹڈ انٹرسٹ ہیں. ابھی دیکھیے کل رات کو ایک ٹی وی پہ پروگرام آ رہا تھا کہ یہ لاشوں کے اوپر سیاست کر کے آپ نے پھر صلح صفائی کرنی تھی، پھر ایم کے ایم کو بلانا تھا. یہ بٹوین دا ٹو زرداری صاحب اینڈ الطاف حسین، کیا پاکستان ان دونوں کا غلام ہوسٹیج بنا رہے گا؟ اور چند کراچی کے ٹی وی چینلز اور چند اینکر جو کہ ان کی شوٹنگ کے جو معاملات ہیں دن رات اس کو ٹوسٹ اینڈ ٹرن اسی طرح دیتے ہیں اور ساری قوم کو تباہی کی طرف لگا دیے. بہت شکریہ مصطفیٰ صاحب، آپ کا بہت شکریہ کال کرنے کے لیے. اچھا عوان صاحب، لگتا ہے یہ کہ صدر کے پاس اس وقت وزیر اعظم صاحب سے زیادہ اختیارات موجود ہیں، جن اختیارات کی مصطفیٰ صاحب بھی بات کر رہے تھے. نہیں، صدر صاحب کے ساتھ پاس وزیر اعظم سے زیادہ اختیارات نہیں ہیں. وزیر اعظم ہی چیف ایگزیکٹو ہے، پوزیشن ان کی اس وقت زیادہ ہی جی اس میں ہاں وزیر اعظم ہی چیف ایگزیکٹو ہے. لیکن چونکہ حکومت پارٹی کی ہے، پیپلز پارٹی کی ہے، صدر صاحب پیپلز پارٹی کے بھی چیئرمین ہیں اور ان کا اور ان کا پارٹی کے اوپر مکمل ہولڈ ہے. وہ جو پارٹی کے فیصلے وہ کرتے ہیں تو حکومت جو ہے جس کے سربراہ وزیر اعظم ہیں پارٹی کے فیصلوں کے اوپر وہ سرے منہ انحراف نہیں کرتے، اپنی مرضی اس میں نہیں لاتے، اپنی پالیسی اس میں نہیں لاتے، اپنے ضمیر کو اس میں نہیں لاتے. جو پارٹی کہتی ہے اسی کے اوپر چلتے ہیں. اور ان کا ذاتی طور پہ، میں ذاتی طور پہ بات کر رہا ہوں، ان کا ذاتی طور پہ مفاد بھی اسی میں ہے. آئندہ حکومت آئے گی، فاروق لغاری جیسے اگر ان میں بھی اگر یہ بھی مائل بے بغاوت ہو جائیں تو فاروق لغاری جیسا ان کا بھی حشر ہو، یا یہ ان کے جو انہوں نے حشر کیا تھا حکومت کا وہ حشر کر دیں گے. لیکن یہاں پہ ان کا ہو جائے، لیکن یہ اپنے مفادات کے حوالے سے، اپنی سیاست کے حوالے سے یہ درست سمت میں جا رہے ہیں. بالکل اسی طرح جیسے منموہن سنگھ ہیں، ان کی دوبارہ ٹرم ملی ہے تو انہوں نے انہیں کو منموہن کو ہی انہوں نے وزیر اعظم بنایا. کس لیے؟ کہ وہ انتہائی وفادار تھے اپنی پارٹی کے، سونیا گاندھی کے. یہاں بھی یہی صورتحال ہے. میرے خیال میں کہ اگر آئندہ الیکشن پیپلز پارٹی جیت جاتی ہے تو گیلانی صاحب ہی وزیر اعظم ہوں گے. آپ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ نیکسٹ اگر پرائم منسٹر ہوں گے تو وہ گیلانی صاحب ہی ہوں گے؟ ہاں، یقینی طور پہ گیلانی صاحب ہوں گے. اگر زرداری صاحب کی یہ منشا زرداری صاحب کے اگر اختیار میں ہوا تو معاملات بدلنے میں دیر نہیں لگتی. لیکن ان سے بھی زیادہ لمبے ہاتھ رحمان ملک صاحب کے ہیں. وہ زرداری صاحب سے بھی تھوڑا سے اوپر ہیں. ہاں، کس وجہ سے اوپر چلے گئے ہیں؟ ان کی امریکہ کے ساتھ براہ راست دعا سلام ہے، گپ شپ ہے. بش صاحب کی پچھلے 2008 میں یہ گئے تھے وزیر اعظم گیلانی کے ساتھ، یہ امریکہ گئے تھے، وہاں پہ بش کے ساتھ ملاقات ہوئی. وہ باتیں گیلانی صاحب کے ساتھ کر رہے تھے بش، اور تھپکی رحمان ملک کو دے رہے تھے. یعنی کہ ہمارے یہاں پہ اچھی پوسٹ لینے کے لیے، وزیر اعظم یا صدر کی سیٹ پہ جانے کے لیے آپ کے امریکہ کے ساتھ تعلقات تو بہت اچھے ہونے چاہیے، تو آپ کو یہ اچھی سے اچھی پوسٹ بہت آرام سے مل سکتی ہے. ہاں، یہ ان کی سوچ ہے. بہرحال اگر امریکہ کے ساتھ تعلقات نہ بھی ہوں، ان کے اس کے امریکہ کی طرف یہ نہ بھی دیکھیں، پھر بھی کسی ایک کو تو وزیر اعظم بننا ہی ہے نا. صحیح. ہاں، تو وہ اس طریقے سے بن جائے گا. یقیناً، بالکل ٹھیک ہے. آپ نے ہمارے ساتھ نیکسٹ کالر ہے تحسین صاحب ہے. تحسین صاحب ہیں بورے والا سے. السلام علیکم. السلام علیکم. ہلو جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی تحسین صاحب کیا کہنا چاہیں گے؟ میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں جو کراچی میں آدمی مر رہے ہیں، دیکھیں ہندوستان میں مسلمان اور کافر رہتے ہیں، جو اپنے جہاد ہوتا ہے، جہاد میں قتال کا بھی بتایا گیا ہے کہ قتال کیسے کرنا ہے. قتال کا بتایا گیا ہے کہ یہ نہیں ہے کہ انڈیا میں مسلمان اگر کافر کو دیکھتا ہے تو گولی مار دیتا ہے، ایسے نہیں ہے. اس کا بھی اللہ میاں نے ہمیں 1400 سال پہلے بتایا ہے. اب کراچی میں جو لوگ مار رہے ہیں ایک دوسرے کو، جو پہاڑیوں پہ چڑھ کے ایک دوسرے کو مارتی، یہ قتال کر رہے ہیں، قتل کر رہے ہیں. کیا کر رہے ہیں؟ ہم تو مسلمان ہیں. اللہ میاں نے کافر کو مارنے کا بھی بتایا ہے. میں بتاتا ہوں، آرمی چیف صاحب کو پوچھتا ہوں، چیف جسٹس آف پاکستان کو پوچھتا ہوں، وزیر اعظم کو پوچھتا ہوں، انہوں نے آج تک گولڈ میز کانفرنس کیوں نہیں بلائی؟
ایسی کون سا ظلم ہے جو اتنا ظلم روزوں میں بھی اتنی عظمت والے نے بھی لوگوں کا احترام نہیں کیا. ایسے قتل کیا گیا بوری بند, اور 3 گھنٹے مارنے کے بعد بوری میں رکھ کے پھر اس کو باہر پھینکتے ہیں, بلکہ بوری میں اس کا سانس نکلتا ہے. یہ انسانیت ہے یا انسانیت کا قتل ہے؟ اور دوسری بات وہ امریکہ نے افغانستان میں کیا, جو ادھر کیا, کیا نام ہے, عراق میں کیا, پاکستان میں کروایا, اقوام متحدہ کہاں ہے؟ یہ قتل عام یہ تو ہے ہی نہیں, اقوام متحدہ میں بھی ہے. صحیح. اوکے جی, اللہ حافظ. بہت شکریہ یاسین صاحب, آپ نے کال کی, کیا کہنا چاہیں گے ان کی کال؟ جی, انہوں نے افغانستان کی بات کی ہے, امریکہ کی بات کی ہے, عراق کی بات کی ہے, تو ان کا جو ہے کراچی کے ساتھ براہ راست کوئی تعلق نہیں بنتا. بہرحال پاکستان میں جو شورش ہے, بلکہ عالمی سطح کے اوپر اس مسلمانوں کے اوپر جو ہر عرصہ حیات تنگ کیا گیا ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ بش نے افغانستان پر حملہ کرنے سے پہلے اس کو صلیبی جنگ قرار دیا تھا. جب مسلمانوں کی طرف سے تھوڑا سا رد عمل آیا, انہوں نے اپنے الفاظ واپس لے لیے. لیکن حقیقت میں یہ صلیبی جنگ ہی ہے جو مسلمانوں کے اوپر امریکہ نے اپنے 40-42 اتحادیوں کے ساتھ مل کے تاریخ کی ہوئی ہے, برپا کی ہوئی ہے. تو اس جنگ, ابھی یہ دیکھیں کہ انہوں نے اس جنگ میں عراق کو تاراج کیا, افغانستان کو برباد کیا, پاکستان میں اس آگ کے شعلے بھڑک رہے ہیں, پاکستان تک پورے لپیٹ میں آیا ہوا ہے. وہ آپ دیکھیے کہ لیبیا جو ہے وہ ان کے خونی پنجوں میں ہے, وہاں پہ قتل و غارت ہو رہی ہے. مسلمان جو ہے کبھی اس کے اوپر غلبہ حاصل نہیں کیا جا سکتا, لیکن ہمارے اوپر کیوں غلبہ حاصل کر رہے ہیں کفار؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے اندر غدار بہت ہیں. ہمارے اندر غدار لیبیا میں بھی یہی اتحاد موجود ہے. لیبیا میں یہی ہو رہا ہے کہ مصطفیٰ عبد الجلیل وہاں پہ اس نے غداری کی ہے, وہ ان کا میر جعفر اور میر قاسم بنا ہے. وہاں پہ نیٹو نے تباہی بربادی تاراج کر دیا لیبیا کو. وہ بچے مار رہے ہیں, جوان مار رہے ہیں, بے گناہ لوگ, عام شہری مار رہے ہیں. قتل عام ہو رہے ہیں وہاں. تو لیبیا میں کرنل قذافی کی کہانی ختم ہونے والی ہے. وہ کہاں تک چلیں گے, کہاں تک مقابلہ کریں گے پوری دنیا کی بمباری کا, جہازوں کا, میزائلوں کا؟ جی, تو اس میں یہ ہے کہ ہمیں ہوش کے ناخن لینے چاہیے, مسلم امہ کو جاگنا چاہیے. OICA کا ہماری خوابیدہ سی وہ نمائندہ ہے 57 اسلامی ممالک کی, اس کو فعال ہونا چاہیے. اس کے فعال ہونے کے لیے کس ملک کو آگے بڑھنا چاہیے, کس ملک کو انیشیٹو لینا چاہیے؟ وہ پاکستان ہے, کیونکہ پاکستان کو سارے اسلامی ملک وہ اسلام کا قلعہ قرار دیتے ہیں, اور واحد پاکستان ایٹمی طاقت بھی ہے, صحیح زبان میں صحیح انیشیٹو لے سکتا ہے. اس کو پیش رفت کرنی چاہیے. اب دیکھیے کہ اگر لیبیا میں وہ بغاوت ان کی کامیاب ہو جاتی ہے, انہوں نے وہ جو وہاں پہ جو باغی ہیں انہوں نے امریکہ کو ساتھ لے کے یا امریکہ کے کہنے کے اوپر وہاں پہ بغاوت کر دی ہے, وہ کامیاب ہو جاتی ہے, تو ان کو بھی سوچنا چاہیے, ان کو بھی غیرت ان کو بھی آنی چاہیے, حمیت کا مظاہرہ کرنا چاہیے کہ اگر ان کے پاس اختیارات آ جاتے ہیں تو وہ امریکہ کے غلام نہ بنے, جس طرح سے عراق میں ہوا. صورتحال تو ایسی ہے کہ لگتا یہی ہے کہ وہاں پہ بھی افغانستان یا عراق والی صورتحال ہو چکی ہے کہ باغیوں کی حکومت وہاں پر آتی بھی ہے تو امریکہ کا اثر و رسوخ اب وہاں سے ختم نہیں ہوگا. بالکل, وہاں پہ امریکہ نے باغیوں کو ابھارا ہی کیوں, اٹھایا ہی کیوں, ان کے ساتھ تعاون ہی کیوں کیا, ان کی مدد ہی کیوں کی؟ اسی لیے ہے کہ وہ لیبیا کے وسائل کے اوپر قبضہ کرنے کے لیے. آپ کو پتہ ہے کہ سب سے بڑا ذخیرہ موجود ہے, نہ صرف تیل کا بڑا ذخیرہ موجود ہے بلکہ دنیا میں سب سے زیادہ ریفائنڈ خالص تیل وہیں پیدا ہوتا ہے لیبیا, اور بہت زیادہ ہے. امریکہ کی معیشت کہتے ہیں ڈوب رہی ہے, لیکن معیشت کیسے امریکہ کی ڈوبے گی؟ وہ اپنی معیشت کو قائم کرنے کے لیے مسلمانوں کے وسائل پہ قبضہ کر رہا ہے. بالکل ٹھیک ہے آپ نے فضل صاحب, اور آپ سب کالرز کا بہت شکریہ ادا کرنا چاہوں گی آج کے پروگرام میں کال کرنے کے لیے. ابھی بڑھتے ہیں آج کے کالم کی جانب. کالم پروگرام میں شامل کروں گی میں طیبہ ضیاء چیمہ صاحبہ کا, جو کہ بجلی کی لوڈ شیڈنگ کے حوالے سے ہی ہے. وہ کہتی ہیں کہ حکمرانوں کے بقول جمہوریت بہترین انتقام ہے. بلا شبہ کراچی کے حالات اور لوڈ شیڈنگ اس انتقام کا منہ بولتا ثبوت ہے. پاکستان میں ایک طرف عوام لوڈ شیڈنگ سے بحال ہے, دوسری طرف لہو میں نہایا کراچی دیکھ کر کلیجہ منہ کو آتا ہے. ماہ رمضان کے بہشتی مہینے میں بھی لوڈ شیڈنگ نے عوام کی زندگیوں کو جہنم بنا رکھا ہے. بجلی جاتی کب ہے, ظلم کی انتہا مت پوچھو, البتہ بجلی آتی کب ہے, اس خوشی کی انتہا کا اندازہ باہر کے ملکوں میں رہنے والے کیا جانے. پاکستان کی 63 برسوں میں بھی ترقی کی منازل طے نہ ہو سکی بلکہ تنزلی کے سفر کی جانب گامزن ہے. ماڈرن پاکستان دور ظلمت میں لوٹ چکا ہے, اور رمضان کے متبرک مہینے میں بھی ذکر الہی کی بجائے حکمرانوں کے لیے بد دعاؤں کا ورد جاری ہے.
اچھا فیض صاحب، آپ سے اس حوالے سے بات کرنا چاہوں گی. طیبہ صاحبہ نے ایک بات بالکل ٹھیک کہی ہے کہ رمضان المبارک کے بابرکت مہینے میں بھی اس وقت یہ صورتحال ہو گئی ہے کہ بجائے لوگ اپنے لیے دعائیں مانگیں، لوگ حکمرانوں کے لیے بد دعائیں کرتے ہیں. یعنی کہ اس قدر پاکستان کی صورتحال خراب ہو چکی ہے، چاہے وہ بجلی کی لوڈ شیڈنگ کہیں، چاہے وہ امن و امان کی صورتحال کہیں، یا چاہے وہ کسی بھی معاملے میں کہیں، حالات بد سے بدتر ہی ہوتے جا رہے ہیں. جی 2008 کے الیکشن ہوئے تو قوم بڑی خوش تھی، بڑی نہال تھی کہ ہماری آمریت سے جان چھوٹ گئی ہے. جمہوریت آئی ہے ملک میں. یہ ایک آمر کے پروردہ حکمرانوں سے جان چھوٹ گئی ہے. یہاں پہ جمہوریت آئی ہے اور جمہوریت کے ثمرات ہمیں ملیں گے، اور اس میں ثمرات کی بجائے اس جمہوریت کے عذابات کا ہمیں سامنا ہے صحیح، جن میں دن بدن اضافہ ہوتا جا رہا ہے. اس میں دیکھیے کہ پیٹرول اس کی شارٹیج ہو جاتی ہے، ہر مہینے مہنگا کر دیا جاتا ہے. مہنگائی اس میں 5 6 7 8 روپے کی ہوتی ہے، اور اگر کبھی اس میں کوئی انہوں نے قیمتیں کم کرنی ہو تو وہ پیسوں میں کرتے ہیں، یا روپے 1.5 روپے 2 روپے کرتے ہیں پر لیٹر. بجلی اور گیس، اس کا گیس کی یہ صورتحال ہے کہ ہمیشہ پاکستان میں آج تک کبھی گرمیوں میں گیس کی لوڈ شیڈنگ نہیں ہوئی، کبھی نہیں ہوئی تھی، جو کہ اب شروع ہو گئی. بلکہ ابھی 2 دن پہلے بھی ایک خبر سامنے آئی تھی کہ عید کے بعد 10 دن کی گیس کی لوڈ شیڈنگ کی جائے گی صنعتوں کے حوالے سے اور باقی لوگوں کو بھی. یعنی کہ ایک اور عوام پر بم گرایا جا رہا ہے کہ 10 دن کی لوڈ شیڈنگ. بالکل. پہلے حکومت نے یہ کہا تھا جی کہ آلودگی سے بچنے کے لیے اپنی گاڑیوں کو آپ سی این جی پہ لے آئیں، اور لوگ سی این جی پہ لے آئے تو ابھی سی این جی وہ اویلیبل نہیں ہے. ہفتے میں 3 4 دن ملتی ہے، 2 3 دن بند رہتی ہے. تو بجلی کی یہ صورتحال ہے کہ یہ لوگ حکومت میں آئے تو بالکل اتنی ہی، بلکہ اس سے کم لوڈ شیڈنگ تھی جب یہ حکومت میں آئے ہیں. اور اس کے بعد بجلی کی کمی میں مزید اضافہ ہوتا گیا، اور اب بھی ہو رہا ہے. اس کے باوجود کہ انہوں نے 200 ارب جو 2 خرب روپے بنتے ہیں اس کے پاور پلانٹ کرائے کے انہوں نے لے لیے 5 سال کے لیے. ابھی ان کی کرائے کی مدت بھی ختم ہونے والی ہے. صحیح. ان سے جو پیدا ہونے والی بجلی ہے وہ کہاں گئی؟ بالکل یہ سوال بھی پیدا ہوتا ہے کہ حکومت پاور پلانٹ خریدتی ہے اور اس سے بھی بجلی پیدا نہیں ہوتی ہے، اور کوئی بھی ملک بغیر انرجی کے ترقی کا خواب کیا سوچا ہی نہیں جا سکتا کہ آپ کے پاس انرجی نہیں ہے. آپ معاہدے کرتے ہیں چین کے ساتھ، ایران کے ساتھ، دوسرے ملکوں کے ساتھ، اقتصادی معاہدے ہو رہے ہیں، معاشی معاہدے ہو رہے ہیں، ایکسپورٹ کے معاہدے ہو رہے ہیں. آپ کیا ایکسپورٹ کریں گے ان کو جبکہ آپ کے پاس کچھ پیدا ہی نہیں ہوتا؟ صنعتی پہیہ ہی آپ کا جام ہو گیا تو لوگوں کو آپ دیں گے کیا؟ تو اس میں صنعتی پہیہ جام ہونے کی وجوہات سوائے بد نیتی کے، بد عملی کے اور کچھ نہیں ہے. پاکستان میں آج بھی بجلی کی جو پیداوار ہے وہ ہماری ضرورت سے زیادہ ہے، تھوڑی سی زیادہ ہے. اگر کسی وجہ سے تھوڑی سی کم ہو جائے، 1.5 گھنٹہ اتنی لوڈ شیڈنگ ہو جائے، لیکن یہاں تو 18 گھنٹے تک بھی لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے. تو کاروبار کیسے چلیں گے؟ بے روزگاری کا معاملہ کم ہونے کے بجائے وہ مزید. یعنی کہ اس کا اگر ہم نچوڑ دیکھیں تو بات وہی ہے کہ حکومت کی بدنیتی ہے جو کہ ان تمام مسائل پر قابو نہیں پایا جا رہا. بدنیتی کس وجہ سے ہے؟ وہ کرپشن کی وجہ سے ہے. کرپشن یہ اس حکومت کا طرز امتیاز کرپشن بن چکا ہے. جو بھی اینٹ اٹھائیں اس کے نیچے سے کرپشن نکلتی ہے. ہر چیز میں کرپشن ہے. بجلی کی پیداوار ہمارے ہاں جو ریسورسز ہیں وہ اتنے کم نہیں ہیں جتنی کمی یہاں پہ ہو رہی ہے. کہیں پہ تیل نہیں دیا جا رہا، کہیں پہ جو پرائیویٹ کمپنیاں ہیں آئی پی پیز ان کو ادائیگی ان کی ادائیگیاں نہیں کی جا رہی. کہیں پہ پاور پلانٹ بند پڑے ہیں تو ان کی ریپیئر نہیں ہو رہی. صحیح بالکل. اور اس میں اگلی بدقسمتی ہماری یہ ہے، ظلم یہ ہے کہ بجلی اور گیس کے بلوں میں پیٹرول کی قیمت کی طرح دن بدن ہر مہینے اضافہ کر دیا جاتا ہے. اور بات جیسے کہ آپ نے وہی کی کہ کرپشن کی بات بھی ہے، حکومت کی بدنیتی کی بھی بات ہے، اور جیسے کہ ہم بات کرتے ہیں بجلی کی مہنگائی کی، پھر ہم بات کریں گے چین کی جو کہ ہمارا اتنا اچھا دوست ہے. ایران ہے، پاکستان کو بجلی فراہم کرنے کے حوالے سے وہ سستی ترین بجلی فراہم کرنے کی باتیں کرتے ہیں، لیکن حکومت نے اس سے بالکل بھی کوئی فائدہ نہیں اٹھایا، جس کی وجہ سے عوام کو آج اتنی مہنگائی کا لوڈ شیڈنگ کا عذاب سہنا پڑا ہے. بلکہ ہمیں تو چین کے اوپر، ایران کے اوپر وقتی طور پہ ڈیپینڈ کرنا چاہیے. وہ سستی بجلی دے رہے ہیں وہ لے لینی چاہیے، گیس بھی دے رہے ہیں وہ بھی لے لینی چاہیے، لیکن ہمیں بالکل بھی کوئی فائدہ نہیں اٹھا رہی ہے. ہمارے جو اپنے ریسورسز ہیں بجلی پیدا کرنے کے، کالا باغ ڈیم آج جتنی لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے نا، جتنے شارٹ فال کہا جا رہا ہے، اس سے زیادہ بجلی صرف ایک کالا باغ ڈیم سے پیدا ہو سکتی ہے. اس کو انہوں نے ایک مردہ منصوبہ قرار دے کے اس کو سائٹ پہ کر دیا ہے. بالکل یہ جو ہے یہ غیر، اس کو محب الوطنی نہیں کہا جا سکتا.
انہوں نے ANP کے کہنے کے اوپر خیبر پختونخوا کا نام تبدیل کر لیا. میاں نواز شریف صاحب نے، مسلم لیگ نون نے بھی ان کی حمایت کر دی. تو ان کو یہ چاہیے تھا کہ آپ ان سے جو اس کی مخالفت کرتے ہیں آپ ان کو کالا باغ ڈیم کی حمایت کے اوپر مائل کرتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے آپ نے. بہرحال کالم کے حوالے سے ہم نے بات کی، بڑھتے ہیں آج کے ادارے کی جانب. ادارے شامل کروں گی. جیسے کہ ہم بات کرتے رہے کراچی کے حالات کے حوالے سے ہی، تو ادارے میں بھی یہی ہے کہ سندھ حکومت کی شرپسندوں کو وارننگ اور ٹارگٹ کلرز کا بھارت سے تربیت لینے کا انکشاف. کیا حکمرانوں نے دانستہ آنکھیں بند کر رکھی ہیں؟ ایوان صدر اسلام آباد میں صدر آصف علی زرداری کی زیر صدارت منعقدہ پیپلز پارٹی کی کور کمیٹی کے اجلاس میں کراچی کی صورتحال کا جائزہ لیتے ہوئے بدامنی پر قابو پانے کے لیے صدر مملکت کو کوئی بھی فیصلہ کرنے کا اختیار دے دیا گیا ہے. اجلاس جس میں وزیراعظم یوسف رضا گیلانی اور بعض وفاقی وزراء نے بھی شرکت کی، کراچی میں فوج نہ بلانے کا فیصلہ کیا گیا اور طے کیا گیا کہ کراچی کے امن و امان کی بحالی کے لیے پولیس اور رینجرز سے ہی کام لیا جائے گا اور رینجرز کو FIR درج کرنے کے سوا پولیس کے دیگر تمام اختیارات بھی سونپ دیے جائیں گے. اجلاس میں سرجیکل آپریشن کا بھی حتمی فیصلہ کیا گیا اور کہا گیا کہ کراچی میں انسانی قتل عام کی اجازت دی جا سکتی ہے، نہ بھتہ لینے کی. دوسری جانب وزیر اعلیٰ سندھ سید قائم علی شاہ اور وفاقی وزیر داخلہ رحمان ملک کی مشترکہ صدارت میں منعقدہ خصوصی اجلاس میں بھتہ خور اور شرپسند عناصر کو وارننگ دی گئی ہے کہ وہ اپنی کارروائیاں بند کر دیں، بصورت دیگر ان کے خلاف سخت ایکشن لیا جائے گا. کیا حکومت اور حکومتی مشینری کے ایسے فیصلوں اور اقدامات سے امن و امان کی بحالی کی توقع کی جا سکتی ہے؟ اس کے باوجود دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ فوج کی خدمات حاصل کیے بغیر ہی محض پولیس اور رینجرز کی مدد سے شرپسندوں کی بے کنی کر لی جائے گی. اگر یہ شرپسند عناصر حکومتی اتحادی جماعتوں کی صفوں میں ہی موجود ہوں گے تو حکومت کو بچائے رکھنے کے فلسفے کی بنیاد پر ایسے شرپسندوں کے خلاف کسی کارروائی کی نوبت کیوں کر آ پائے گی؟ اچھا، جیسے کہ اس میں بات کی گئی ادارے میں کہ اگر ایسے شرپسند عناصر حکومت کی صفوں میں ہی موجود ہوں گے تو ان کو کیسے ختم کیا جا سکتا ہے؟ حکومت خود ہی ان لوگوں کو پروٹیکٹ کرے گی؟ بالکل، اس میں غیر جانبدارانہ آپریشن ہونے چاہیے، کسی کے ساتھ روریات نہیں ہونی چاہیے. یہ رحمان ملک اور وزیر اعلیٰ قائم علی شاہ صاحب ملے ہیں، انہوں نے ان کی باتیں، ان کی غیر سنجیدگی کا اندازہ اس سے لگائیے کہ انہوں نے مشترکہ طور پہ پہلے یہ اعلان کیا کہ شرپسند عناصر، بھتہ خور، کراچی کو بدامنی کا گہوارہ بنانے والے، یہ لوگ کراچی سے نکل جائیں. صحیح. بندہ ان سے پوچھے کہ مجرم جو ہے وہ مجرم ہے، جیسے یہاں پہ اتنی خون ریزی ہو رہی ہے، آپ ان کو اجازت دے رہے ہیں کہ آپ نکل جائیں، بچ کے نکل جائیں. اور جب اس کے اوپر تنقید ہوئی تو فوری طور کے اوپر انہوں نے اپنا پینترا بدلا، ان دونوں صاحبان نے، ان دونوں حضرات نے، اور یہ کہہ دیا کہ یہ اپنی کارروائیاں بند کر دیں، رہیں کراچی میں، کارروائیاں بند کر دیں. جب ایسی سنجیدگی ہوگی تو پھر آپ اندازہ کیجئے کہ کیسے حالات کے اوپر کنٹرول کیا جا سکے گا. یعنی کہ سنجیدگی کا اس قسم کا مظاہرہ کیا جا رہا ہے کہ زبانی کلامی کہا جاتا ہے کہ اپنی کارروائیاں بند کر دیں. مجرموں کو ان کو تو نشان عبرت بنا دینا چاہیے تاکہ باقی لوگ بھی اپنی کارروائیاں بند کریں یا چھپ جائیں. یہ ان کو کہہ رہے ہیں کہ کراچی سے نکل جائیں، پھر ان کو کہہ رہے ہیں نہیں کراچی میں موجود رہیں لیکن اپنی کارروائیاں بند. یعنی کہ ان پہ ہاتھ ڈالنے کی باتیں نہیں کی جاتی کیونکہ حکومت جانتی ہے کہ اس میں وہ لوگ ہیں کون. اس میں تو کسی شک و شبہ کی گنجائش ہی نہیں ہے کہ حکومت کو پتہ ہے، وہاں پہ جو سٹیک ہولڈر ہیں سب کو پتہ ہے کہ بدامنی میں کون ملوث ہیں. وہاں پہ انہوں نے بس جو پولیس کی بس کے اوپر حملہ کیا جس میں 5-6 پولیس والے شہید ہوئے، 50,000 زخمی ہوئے تھے، وہ لوگ ابھی تک گرفتار نہیں کیے گئے ہیں. ان کو پروٹیکٹ، جب تک آپ ملزموں کی، مجرموں کی پروٹیکشن بند نہیں کریں گے اس وقت تک آپ کیسے وہ ہے کہ پولیس اہلکاروں پر حملے میں ملوث لوگوں کو تو پکڑا جا نہیں سکا تو عام آدمی پہ جو حملہ کیا جاتا ہے اس کو قتل کیا جاتا ہے، ان مجرموں کو کیسے پکڑ سکیں گے. بہرحال بہت شکریہ فضل صاحب آج کے پروگرام میں تشریف لانے کے لیے، اور آپ سب کالرز کا بھی ایک بار پھر سے شکریہ ادا کرنا چاہوں گے آج کے پروگرام میں کال کرنے کے لیے. آج کے پروگرام سے اب تک کے لیے اتنا ہی، مجھے دیجیے اجازت. کل پھر حاضر ہوں گے نئے پروگرام کے ساتھ. کل تک کے لیے اللہ حافظ.